ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ اب بات کچھ ایسی ہے کہ بہت ساری ایسی ہیپننگز ہیں جن پر میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، اور ملک کو اکنامک ڈائریکشن کی بھی ضرورت ہے، لیکن گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا۔ نمبر 1، بزنس مین شوڈ نیور انوالو دیم سیلوز ان پالیٹکس آن دا پبلک سین۔ Number 2, they should be very cautious in supporting one political party, another political party, or any political player, because businessmen are making a mistake that will be irreparable for them. ماضی میں بھی بہت سارے بزنس مین اور بزنس کمیونٹی نے سفر کیا جب بلا وجہ کے اندر وہ پولیٹیکل بیٹلز کا حصہ بن گئے، اور اس نے ان کو بہت ہرٹ کیا، کیونکہ جب نیا آدمی آتا ہے یا کوئی آدمی جاتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی بزنس مین ایسوسیٹ ہو جاتا ہے، تو پھر اس آنے جانے کے چکر میں ان کے کاروبار متاثر ہوتے ہیں، پورے ملک کی بزنس انوائرمنٹ متاثر ہوتی ہے۔ ڈو ناٹ بیکم اے پولیٹیکل پلیئر۔ آئی ڈو ناٹ فور سی اے گڈ فیوچر فار بزنس کمیونٹی وین دے آر سائڈ ٹیکنگ آن پالیٹکس۔ یہ میں نے بڑی گہری بات کی ہے۔ میں نے اس ملک کے سیاسی حالات بدلتے ہوئے دیکھے ہیں ناظرین۔ میں نے دیکھا ہے کل کوئی، آج کوئی، اس کے بعد کوئی اور، کیونکہ جو لوگ ہمارے ملک کے حقیقی فیصلے کرتے ہیں وہ اس چیز سے ماورا ہوتے ہیں کہ کون آ رہا ہے یا کون جا رہا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اس ملک کے اندر بڑی جلدی آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ یہی میں اپنے بردر جرنلسٹ کمیونٹی کو بھی کہتا ہوں کہ جرنلزم میں بھی بائس کو پینیٹریٹ نہ کرنے دیں۔ زمانہ بدلتے دیر نہیں لگتی، اور میں نے اس ملک کے اندر زمانہ بدلتے بار بار، شاید موسم اتنے نہیں بدلتے جتنے ہمارے ملک کے اندر اقتدار میں آنے والے چہرے بدل جاتے ہیں، اور پھر جب اقتدار میں لوگ آ بھی جاتے ہیں تو بھی وہ بدل جاتے ہیں۔ میری بات بڑی گہری تھی، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ ریلیف تو کبھی بھی کسی کو کہیں پر بھی مل جاتی ہے، اور کبھی کبھار بہت زیادہ ریلیف مل جاتی ہے۔ آگے سمجھ تو آپ گئے ہوں گے۔ اب اس سے ملک کی معیشت متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ ملک کی معیشت بہت زیادہ اس وقت متاثر ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ایک راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ ماضی کی پی ٹی آئی کی حکومت میں نے کہا معیشت ٹھیک ہو گئی، نہ اس حکومت کے دوران میں نے کہا معیشت ٹھیک ہو گئی، کیونکہ میں نے ایک اصول سیکھا ہے، جس چیز میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں، وہاں پہ مجھے جھوٹ بولنے کی یا سچ بولنے کی تبھی ضرورت پڑے گی، جھوٹ بولنے کی تبھی ضرورت پڑے گی جب میرا کوئی مفاد ہوگا۔ اگر میرا کوئی مفاد نہیں تو مجھے جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ ہے؟ ہمارے لوگ سوچتے ہیں کہ مفاد نہ بھی ہو تو جھوٹ بولو اتنا جھوٹا میں نہیں ہوں، جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، جناب عتیق الرحمان صاحب، جو کہ ایک معاشی تجزیہ کار بھی ہیں، اس کے علاوہ دیگر تاجر تنظیموں کے اندر اہم عہدوں کے اوپر فائز بھی رہے ہیں اور ہیں بھی۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں۔ بہت شکریہ۔ بات یہ ہے عتیق الرحمان صاحب، اس چیز سے قطع نظر کہ میں نے تمہید میں کیا کہا، سمجھنے والے لوگ تو سمجھ گئے، آپ تو خیر کبھی کوئی سیاسی بات کرتے ہی نہیں، تو اس لیے ہم کانکریٹ اکنامک ڈسکشن کے اوپر اس وقت ملک کو بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں۔ اکانومی دیکھیں، دیر آر 2-3 people who are beneficiaries of the economy. For them the economy is always good, but right now I would like to start off with the first step. ایس ایم ایز کے معاملے کے اوپر آپ کافی عرصے سے ورک کرتے رہے ماشاءاللہ۔ آغاز کے سوال میں ایس ایم ایز کے بارے میں پوچھوں گا۔ جب آپ کی لارج اسکیل گروتھ میونسپل آئے گی، میرے نزدیک اگر 3.2% آپ کی جی ڈی پی آئے، پریڈکٹ 1% سم تھنگ آپ کی انڈسٹریل گروتھ آئے گی۔ ایس ایم ای کی گروتھ تو اس کا مطلب ہے پھر میونسپل ہوگی، تو اتنے سالوں کی ہماری محنت، ان کا ایکسیس ٹو فائنینس سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ علی، آپ نے بہت ساری باتیں اکٹھی کر دی ہیں، اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان سب کے جواب آپ کو دوں۔ جی جی۔ بات ساری ہے کہ جو اکنامک ٹرمائل ہے وہ کنٹینیوس چل رہا ہے، اور اس میں اپ اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، اور اپ اینڈ ڈاؤن ہمیشہ آئیں گے جب تک ہم اس بات کو ریئلائز نہیں کریں گے کہ آپ نے بات کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی، میں بات کروں گا اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ کی بھی، کیونکہ آپ نے ایس ایم ای کا ذکر بھی چھیڑ دیا۔ جی جی۔ ایس ایم ایز کو آپ جب تک فروغ نہیں دیں گے، میرے خیال پاکستان وہ واحد ملک ہے دنیا میں جس میں ایس ایم ایز سب سے زیادہ نیگلیکٹ ہوئے۔ سب سے بڑا الزام تو یہ ہوتا ہے کہ ایس ایم ایز کو، اگر آپ نے ایکسیس ٹو فائنینس کی بات بھی کر دی ابھی، اب کاسٹ آف کریڈٹ کی بات بھی آ گئی ساتھ ساتھ،
تو دیکھیے بینکوں کے پاس اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بھر بھر کے ڈپازٹ آیا ہوا، کیونکہ ریٹ اتنا انٹرسٹ کا زیادہ ہے کہ لوگوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ صرف بینک میں پیسہ ڈال رہے ہیں اور اپنا اس کا منافع لے کر کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بے انتہا خوشی کے ساتھ وہ زندگی گزر رہی ہے۔ دیکھیے جب تک انویسٹمنٹس پھیلیں گے نہیں، جب تک یہ بینک سے پیسہ باہر نکل کر ہماری پروڈکشن میں نہیں آئے گا، ہماری مینوفیکچرنگ میں نہیں آئے گا، تو امپلائمنٹ بھی جنریٹ نہیں ہوگا اور ان امپلائمنٹ بڑھتا چلا جائے گا۔ بات سے بات بنتی ہے ایس ایم ای کی طرف آتے ہیں، تو ایس ایم ایز کو میں کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ نیگلیکٹ کیا گیا ہے۔ ایس ایم ایز کے نیگلیکٹ کرنے میں سب سے بڑی صورتحال یہ ہوئی ہے کہ جو ایس ایم ایز کی کمپوزیشنز ہیں، جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے، ان کو الزام لگا کر پورا نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ نان پرفارمنگ لونز ہوتے ہیں، حالانکہ اگر آپ ریشیو کیلکولیٹ کریں تو ایسا نہیں ہے۔ ایک ایفیشینٹ ایس ایم ایز ہوتی ہیں، ایک نان ایفیشینٹ ایس ایم ایز ہوتی ہیں۔ آپ اگر بزنس میں ہیں اور آپ کیلکولیٹیو ہیں اور آپ فائنینس کو سمجھتے ہیں تو آپ ایسینشل ایس ایم ایز کو پک کر سکتے ہیں۔ ایسینشل ایس ایم ایز آر آلویز دی بیک بون آف دی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ۔ آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ چل ہی نہیں سکتی جب تک آپ ایس ایم ایز کو بیک بون سمجھ کر اپنے ساتھ نہ لگائیں۔ اب ہو رہا کیا ہے کہ ایس ایم ایز بڑھتے بڑھتے یہ صورتحال ہو گئی کہ ہم پہلے کہتے تھے کہ یہ 82% کی کمپوزیشن ہے ہماری اکانومی کی، لیکن میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تقریباً 86-87% پہ جا چکی ہے کمپوزیشن، اور اس کا جو کنٹریبیوشن ہے جی ڈی پی پہ، جب آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پہ ریشو کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو آپ اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ایس ایم ایز کا اس میں ہے، جو پہلے آپ کہتے تھے ایسے ہی ایک اسٹیٹسٹیکل فگر دینے کے لیے کہ یہ 40% ہے، حالانکہ اگر میرے سے آپ پوچھیں تو 48 سے 50% کنٹریبیوشن ہے ایس ایم ایز کا ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو امپروو کرنے میں۔ اب ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کی جب بات آ رہی ہے تو بات کیوں نہیں آ رہی ایس ایم ایز کی، بات کیوں نہیں آ رہی ان کے ایکسیس ٹو فائنینس کی، بات کیوں نہیں آ رہی کہ ہم انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں، اور انٹرسٹ ریٹ کو کم اس لیے بھی کریں کہ ہم سیونگز کی طرف جائیں، اور جب سیونگز کی طرف جائیں تو پھر ہم انویسٹمنٹس کی طرف بھی جائیں۔ سیونگ ہوگی تو انویسٹمنٹ ہوگی، اور یہ انویسٹمنٹ اگر ہماری ایس ایم ایز کی طرف جائے، اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ پہ جائے، تو آپ یقین جانیے کہ اکنامک کی گروتھ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی اور ملٹیپل ہو جائے گی، اور بہت اچھا پوٹینشیل ہے اس پہ کام کرنے کا۔ دیکھیے سب سے بڑی نیگلیکشن ایکسیس ٹو فائنینس، جو ہر کوئی چھوٹتے یہی والی بات، بھائی صرف ایکسیس ٹو فائنینس نہیں ہے ایس ایم ایز کا پرابلم۔ ایس ایم ایز کا پرابلم یہ بھی ہے کہ آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، آپ نے ان کو ورک زونز نہیں دیے، ان کو اکنامک زونز نہیں دیے، آپ نے ان کو اسپیشل زونز نہیں دیے، ان کو انڈسٹریل زونز نہیں دیے، ان کو وہ بینیفٹ نہیں دیے، وہ زمین سستی نہیں کری، وہ بجلی سستی نہیں کری، جس سے آپ کے ایس ایم ایز کام کر کے آپ کو سپورٹ سروسز دے سکے۔ تو ایس ایم ایز ببانگ دہل میں کہوں گا کہ نیگلیکٹ ہوئی ہے، اس پر کام کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور ایس ایم ایز کو اگر ہم نہیں کام کریں گے اور ایس ایم ایز کے لیے ہم کچھ نہیں کریں گے تو آپ کتنا بھی چیختے رہیں، کتنی بھی کیلکولیشن کرتے رہیں، میری طرح کتنے فگرز بھی لاتے رہیں، آپ کے فائنینشیل ایبلٹیز وہاں آپ کو نہیں لے کے جائیں گی جہاں پہ آپ کہیں گے کہ یس انڈیکس از گوئنگ اپ اینڈ وی آر انٹو دی اکنامک گروتھ۔ دیکھیے مثالیں لے لیں نا، آپ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، فار ایسٹ میں چلے جائیں، سب سے بڑی مثال ہے، بہت دور کی مثال ہے، انہوں نے سارا کچھ اپنا ایس ایم ایز کے پیچھے لگایا، ہمارے نیبرز نے لگایا، ہمارے ریجنز نے لگایا، آج آپ دیکھیں they are becoming a growing economy in the world. You're right, and many countries have simply progressed by encouraging SMEs. You will be shocked that in the developed world, SMEs are given a lot of priority. Ease of doing business is their top priority. Of course, there is a lot of regulation, there is licensing, so many things. But for small businesses, the government supports them completely. اور یہ اگلے آنے والے US کے الیکشن کے اندر بھی اسمال اینڈ میڈیم بزنسز کو انکریج کرنے کے لیے، فرسٹ ٹائم بزنسز کو انکریج کرنے کے لیے، ایسے لوگ جو کہ وینچر کرنا چاہتے ہیں، انٹرپرنرز ہیں، ان کو انکریج کرنے کے لیے، جو دبے پیسے افراد ہیں معاشرے کے، اگر وہ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ کتنا بڑا سٹیمولس دے رہی ہے۔ اور بڑی جناب جسے آپ کہتے ہیں نا گاڑی گفتگو ہو رہی ہے ایس ایم ایز کی کنٹریبیوشن ان اکانومی کے بارے میں، اور انہوں نے بڑی احسن باتیں اس میں کی ہیں بین الاقوامی سطح پر۔ میں نے بھی جانے سے پہلے آپ کو بتایا کہ بہت سارے ممالک کے اندر ایس ایم ای فائنینسنگ ٹاپ پریورٹی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا اگلا US الیکشن ہو رہا ہے، اس میں ایجنڈے کا حصہ ہے، ووٹ لینے کی کیمپین کا حصہ ہے کہ کون ایس ایم ایز اور اسمال بزنسز کو زیادہ فیور کرے گا۔ ایک کہتا ہے میں فائنینشیل سٹیمولس دوں گا، تو دوسرا کہتا ہے کہ میں زیادہ کمپیریٹیو انوائرمنٹ دوں گا۔ ایک کہتا ہے کہ میں پروٹیکشنزم پرووائڈ کروں گا، میں آپ کو بیرونی ممالک کے جو پروڈکٹس کی انفلکس کی وجہ سے آپ کے بزنس کو نقصان ہو رہا ہے، میں اس انفلکس کو روکوں گا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو چیپ لیبر پرووائڈ کروں گا، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ڈومیسٹک لیبر پرووائڈ کروں گا۔
لیکن اس ڈومیسٹک لیبر کو اگر آپ امپلائی کرو گے تو میں آپ کو ہینڈ آؤٹ دوں گا. سر اتنا بڑا یہ ایشو ہے, چھوٹی بات نہیں ہے, اور یہ برطانیہ میں بھی بہت بڑا ایشو ہے. اسٹارمر صاحب بھی جب آئے, اس کے علاوہ بھی آپ جانتے ہوں گے یہ بڑا اہم ایشو بنا ہوا. ہمارے ملک کے اندر معذرت کے ساتھ یہ پس پشت رکھ دیا گیا ہے. آپ نے تو خیر ایس ایم ای کے متعلق ہمیشہ سے ہی بات کی ہے. ایکسیس ٹو فائنینس ایک کوشچن ہے, آج تو بیچارہ ہر طرف سے پھنسا ہوا ہے ایس ایم ای. مختصراً اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں, پھر اگلا ٹاپک لیتا ہوں. دیکھیں بات جو ہو رہی تھی اس کو پھر آگے بڑھاتے ہوئے اس میں نہیں کہوں گا کہ جب آپ ایس ایم ای فائنینسنگ کی بات کر رہے ہیں تو پچھلے دنوں کچھ تھوڑا سا اس پر اسٹیٹ بینک نے کام کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وداؤٹ کولیٹرل اینڈ آن گارنٹیز آن ایزی ٹرمز اس کی ایکسیس ٹو فائنینس جو ہے اس کو آگے لانے کی کوشش کی. میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بے شک آپ نے لانے کی کوشش کی, لیکن بینکس اس لینڈنگ پہ آ نہیں رہے جو ایس ایم ایز کو لینڈ کرنا ہے, اور ان کو جو بورو کرنا ہے اپنے آپ کی ریوائیول کے لیے اور ایکسپینشن کے لیے. دیکھیے گورنمنٹ کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے مینوفیکچرنگ اور انڈسٹریز پر, اور اس کو کسی طرح بڑھائیں. دیکھیں آپ انڈسٹریز کو بڑھائیں گے, آپ مینوفیکچرنگ کو بڑھائیں گے تو آٹومیٹیکلی جو آپ کا ان امپلائمنٹ کا لیول ہے وہ گرے گا, اور آپ کے لوگ امپلائمنٹ میں آئیں گے. اور کوئی ذریعہ نہیں ہے لوگوں کے امپلائمنٹ میں آنے کا, آپ ایس ایم ایز ہو یا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہو. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تبھی سامنے آئے گی جب آپ چھوٹی اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ پہ کو سپورٹ کریں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز کی فروغ کے لیے کام کرے, اور اس پہ دو کام ان کو کرنے بڑے ہیں. انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لے کر آئے جس میں ایکسیس ٹو فائنینس کی بات بھی ہے, اور بہت ساری آپ نے اگر مینوفیکچرنگ کو آگے بنانا ہے, انڈسٹریز کو ریوائیو کرنا ہے, سسٹینیبلٹی اس میں دینی ہے, تو آپ کو انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لے کر آنا. دیکھیے ایگریسولی انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لے کے آنا ہوگا. علی میں آپ کو بات کمپلیٹ کر کے بتاؤں کہ آپ یہ نہیں کہ 1 بیسس پوائنٹ 2 بیسس پوائنٹ, آپ کو ایک دم سے 5 یا 6 بیسس پوائنٹ اور نیچے لانا پڑے گا. اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ سسٹینیبلٹی انڈسٹریز میں پیدا کرو گے, جنریٹ کرو گے مینوفیکچرنگ, امپلائمنٹ بھی ٹھیک ہو سکے گی. تو یہ ساری چیزیں کرنی بڑی ضروری ہیں, اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو بہت مشکل میں جانے. ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ کے تھرو جو امپورٹنس ملنی چاہیے اور جو اکنامک گروتھ ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی. ایک بات جو میں بھول گیا کرنی وہ یہ تھی کہ آپ کو اپنے انرجی ٹیرف کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا. دیکھیے اس انرجی ٹیرف نے اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ کو بالکل ختم کر دیا. آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے لیے بے شک یہ فگر دے کے بات کر رہے ہو آج کل کہ 35 to 40% جو ہے نا وہ وینش ہو گئی, ختم ہو گئی, بند ہو گئی. اور میں بالکل وثوق سے کہتا ہوں کہ ایسے نہیں اس کی جو انڈسٹریز کا حال ہے وہ 90 to 100% ختم ہو گئی. سر برا نہ ماننا, ایک بات کہوں گا, لڑکا اگر شادی شدہ نہ ہو تو لڑکے کی شادی کروانا ذمہ داری ہے. شادی کے بعد اس نے کیا فرائض ادا کرنے ہیں یہ آپ لڑکے پہ چھوڑ دیں. پرابلم یہ آپ کی بزنس کمیونٹی اس چیز میں گھس گئی ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کو بتائیں کہ ٹیرف کم کیسے کرنا ہے. پلیز فارگیو می, جس کا جو کام ہے نا اس کو آپ کرنے دو. گورنمنٹ سے آپ ٹیرف کم کرواؤ. آپ کیا پوری ان کو اسٹریٹجی بنا کے دے رہے ہو پالیسی؟ کیا انہوں نے آپ کو پالیسی بورڈ میں رکھا ہے کہ آپ اسٹریٹجی بنا کے دے رہے ہو؟ آئی پی پی اس کے پیچھے پڑ جاؤ, اس کے پیچھے پڑ جاؤ, بھی پڑ جاؤ. آپ نے گورنمنٹ کو ایگزونریٹ کر دیا ہے. اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی آئی پی پیز ایگریمنٹس ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. آپ ان کو ایگزونریٹ کیوں کر رہے ہو؟ آپ لوور ٹیرف مانگو. آپ ان سے ایک انسالویبل پرابلم کہہ رہے ہو کہ یار کسی طرح تکون کو جو ہے وہ آپ چورسیا بنا دو. چورس کیسے بنائیں گے وہ تکون کو؟ آپ ڈونٹ سجیسٹ اے سولوشن, آسک فار, یو آر ڈیمانڈنگ سم تھنگ, آپ اپنی ڈیمانڈ کے مطابق لو پاور ٹیرف. آپ کے سارے بزنس مین ہم آئی پی پی اس کے, بھائی آپ ون بزنس کی ناٹ بی پشڈ اگینسٹ اندر بزنس. آپ ان کو بولو ہمیں ٹیرف کم چاہیے. آپ کیوں ان کو بتا رہے ہو کس طرح سے کرنا ہے؟ دیکھیے بزنس مین کی ترجمانی ایک الگ چیز ہوتی ہے اور اکنامی پہ بات کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. آج آپ کی بات سے میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بزنس مین کی طرف سے جو ڈیمانڈ آ رہی ہے ہم اس پر بات نہیں کر رہے, ہم اس پر بات کر رہے ہیں جس میں اکنامک بیہیویئر صحیح ہو, ملک کی اکنامک گروتھ ہو. اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ پھر فار اکنامک یہ جو انرجی ٹیرفز ہیں ان کو ریڈیوس کریں. اس سے کامن مین بھی متاثر ہو رہا ہے, ملک کی انڈسٹری تو تباہ ہو گئی ہے. نہیں, بٹ دس سینٹینس از انف, جیسے آپ کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں. اچھا, اور یہ شور شرابہ تو ابھی شروع ہوا. عتیق صاحب جب پچھلے سال جیک اپ ہوئی تھی پرائسز انرجی کی تو پروگرام میں آئے, انہوں نے کہا علی یہ انبیریبل ہو جائے گا. میں نے کہا سر آپ اکیلے آدمی بات کر رہے ہیں, بزنس کمیونٹی خاموش بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا علی یو ڈو ناٹ نو دا امپیکٹ آف دس. اگر یہ انرجی ٹیرف, جب یہ پچھلے سال جیک اپ ہوئے جی بالکل, آپ نے کہا علی یہ انٹالریبل ہو جائے گا, یہ ایسا ٹیرف ہو جائے گا جو انڈسٹری کام نہیں کر سکتی. میں نے کہا اکیلے آدمی آپ کہہ رہے ہیں, باقی انڈسٹری کیوں شور نہیں مچا رہی؟ یعنی ان کے کہنے کے 1 سال کے بعد یہ سب متحرک ہوئے
اور اب انہوں نے اپنی مرضی کا سولوشن دے دیا ود آل ڈو ریسپیکٹ. لائن صرف ایک سمپل اسٹریٹ ہے جو انہوں نے کہی ہے, پاور ٹیرف کم ہونا چاہیے. کس طرح, کیوں, کیا, یہ آپ کا کام نہیں ہے. اور آج بھی میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ پاور ٹیرف کم ہونا چاہیے. دولہے کو اس کا کام کرنے دو, آپ نہیں بتاؤ کیا کرنا ہے اس نے. ہمارے ود آل ڈو ریسپیکٹ بھائی, آپ اپنا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ پرابلم کیا, آئی پی پی جی آئی پی پی, آپ ان کو ایکسکیوز کیوں دے رہے ہو. ایبسولوٹلی. دیکھیں عتیق صاحب, آپ نے ایک تنگ گلی میں ایک ڈیڈ اینڈ پہ لا کر گورنمنٹ کو کھڑا کر دیا. آپ نے کہا آئی پی پیز کے ساتھ اگریمنٹ جو ہے وہ ریویو کریں. اب یعنی اگر وہ نہیں کرتے ریویو, ختم بات. آپ سمپل سا سینٹنس ہے, ٹیرف کو نیچے لاؤ, ہمارے لیے برابر کا لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرو. ایبسولوٹلی. There is no other choice. A common man can't pay the bill. You are asking a common man to tell you کہ جی آئی پی پی اس کے ساتھ اگریمنٹ ختم کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. کامن مین کیا کر سکتا ہے, آپ مجھے بتائیں. سارا پرابلم ہی یہی ہے نا کہ انرجی ٹیرف جو ہے وہ اتنے ہیوج ہو گئے, ہوش شربا ہو گئے کہ وہ ناقابل برداشت ہے. اگر غریب آدمی کی سیلری کا 2x جو ہے وہ اس کا بجلی کا بل ہے, یعنی twice of its سیلری اور ہر سیلری, تو آپ مجھے بتاؤ پے ہی نہیں کر سکتا. یہ بات تو ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. تو سر آپ ایکسکیوز کیوں دے رہے ہیں؟ جتنی میزریز آ رہی ہیں, جتنی ایگونیز ہیں, انگوشز ہیں, ایسمز پے کر سکتے ہیں. اسی یہی ریزن ہے. اور کیا ہے, کمرشل ٹیرف جتنا بڑھ گیا, مجھے سچ بتائیں کیا کمرشلی لوگ آپریٹ کر پائیں گے؟ میں لوگوں کے پاس جا رہا ہوں, کہہ رہے ہیں نہیں کر سکتے علی بھائی. ہم لوگ اے سی چلاتے ڈرتے ہیں اپنے آفسوں میں. میں نے کہا کیا کر رہے, کہہ رہے جنریٹر چلا رہے. میں نے کہا کیوں, کہہ رہے ہم کنیکشن لیں گے ہی نہیں. میں نے کہا کاہے نہیں لیں گے یار, کاہے نہیں لیں گے. کہہ رہے ایک تو لینا ابھی نئے کنیکشن تھوڑا سا, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ صاحب ٹیرف ہمیں کم پڑ رہا ہے, جنریٹر چلانا ہم کو سستا پڑ رہا ہے, یعنی ایندھن جلانا سستا پڑ رہا ہے. I mean, why we are giving an excuse to the government کہ جی آپ ٹیرف کم نہیں کر رہے, آئی پی پی کا مسئلہ ہے. ارے یار آپ اپنا مسئلہ حل کرو, آپ کے اپنے انڈسٹری بزنس کے بہت مسئلے مسائل ہیں. میں نے ابھی سمجھایا کہ غلط ڈگر کے پیچھے آپ لوگ لگ گئے ہو. آپ پرابلم میں, آپ بھی جس طرح تنگ گلی میں پھنسا رہے ہو, آپ خود بھی تنگ گلی میں پھنس. اور ساتھ ہی ساتھ علی یہ بات بھی دیکھنی چاہیے کہ لاس میکنگ اینٹیٹیز کو پال کے آپ اپنے اصل جو وینچرز ہیں, انڈسٹریز ہیں, مینوفیکچرنگ ہے, جس میں ایسے بھی سب سے کلیدی کردار ادا کرتی ہے, وہ سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں. گیس ٹیرف کا آئی پی پی کے ساتھ بھائی کیا تعلق ہے, آپ مجھے سمجھائیں نا. دیکھیں آج کی دیکھو آپ مسکرا رہے ہیں, میں سمجھ گیا, میں نے آپ کو لا کے پھنسایا. آپ مجھے بتائیں, کل تک شور مچ رہا تھا گیس ٹیرف کا, ٹھیک ہے, کیپٹیو پاور پلانٹ کا. اچانک کیا ہوا, اسٹریٹجی چینج ہو گئی, آئی پی پی آئی پی پی آئی پی پی. ارے بھائی آپ ابھی گیس ٹیرف پہ نیگوشیشن کر رہے ہو, آپ اس چیز کو منطقی انجام تک پہنچاؤ. آپ مجھے سچ بتائیں کیا اس نیگوشیشن کا آپ نے کچھ پڑھا, کچھ سنا؟ میں نے کچھ نہیں پڑھا. 6 مہینے ہو گئے, آئی پی پی آئی پی پی آئی پی پی. بھائی گیس ٹیرف پہ بات کرو نا. بالکل صحیح بات ہے, ادارے بالکل خاموش ہیں اس پہ. اگر زور بھی ڈال رہے ہیں تو تھوڑا سا ڈال رہے ہیں, اور وہ والا ویٹ نہیں ڈال رہے جس ویٹ سے آپ کا اور میرا وہ سینٹنس سامنے آتا ہے کہ انرجی ٹیرف کو فی الفور کم کرو. اچھا, آپ نے پچھلی دفعہ بات کی, آپ نے یاد ہوگا آپ کو, آپ نے پاور ٹیرف کی بھی بات کی, آپ نے گیس ٹیرف کی بھی بات کی. آپ نے کہا علی جو بھی ٹیرف ہیں ان کو کم کریں. صحیح, ٹیرف کی بات ہوتے ہوتے اچانک آئی پی پی پہ بات چلی گئی. پھر آئی پی پی پہ اتنا زیادہ ٹائم ضائع اور انرجی ضائع ہو چکی ہے. بھائی آپ گیس ٹیرف میں آئی پی پی کا کیا تعلق ہے؟ آپ گیس ٹیرف کم کرو, آپ تو باہر سے منگوا رہے ہو. بالکل صحیح بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک چیز اور آپ لگا لیں, پیٹرولیم میں آپ دیکھیں جو لیویز ہیں, میکینزم پہ کوئی بات نہیں کر رہا. 90 اب سن رہا ہوں کہ 90 روپیز پہ پیٹرولیم لیوی لی جا رہا ہے. اچھا, اس میکینزم کے اوپر ماضی میں بات ہوئی, اب 6 مہینے سال سے کسی نے بات ہی نہیں کی کہ میکینزم کیا ہے. یعنی ایک طرف آپ کم کرتے ہیں, دوسری طرف آپ لیوی بڑھاتے ہیں, اور وہ آپ کہتے ہیں یہ آئی ایم ایف نے ہمیں کہا ہے. آئی ایم ایف نے تو 1000 چیزیں آپ کو اور بھی کہی ہیں, آپ نے وہ تو مانی نہیں. آپ یہ لینا چاہ رہے ہو. نہیں عتیق صاحب, ان چیزوں پر میڈیا پہ بات ہونی چاہیے. دیکھیں پرائسنگ میکینزم جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کا, یہ آپ تو لاجسٹکس کی فیلڈ سے ہیں, پچھلی دفعہ ہم نے لاجسٹکس کا بتایا. دیکھو یہ لاجسٹکس کو اور انفلیشن کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتے ہیں. ونس پرائسز جیکڈ اپ, آپ جانتے ہیں, آپ مجھے بتائیں, ٹرانسپورٹر ہیز ریڈیوس دا کاسٹ. آپ مجھے بتائیں, وہ کہتا ہے میرے مسلینیس بہت بڑھ گئے. ایک بار وہ بڑھا دیتا تو پھر نیچے نہیں آتی. سٹی ٹو سٹی پبلک ٹرانسپورٹ کا بھی یہی حال ہے سر. سٹی ٹو سٹی ٹرانسپورٹیشن از کی ٹو دا انفلیشن دیٹ از کاسڈ ڈیو ٹو گڈس ٹرانسپورٹیشن فرام ونس. کیا کم ہوئے آپ مجھے بتائیں. ایبسولوٹلی آئی ایگری فرام یو. بات ساری ہے کہ آپ کی بات اس بات کی بھی تصدیق کرتی ہے جب ہم پچھلی دفعہ بات کر رہے تھے فارم ٹو مارکیٹ, مارکیٹ ٹو کنزیومر. یہ اتنی زیادہ کاسٹ ہے. یہ پیسنجر تو علیحدہ ہے, آپ تو فریٹ کو بھی مینیج کرتے ہیں. ایک بات کر رہا ہوں, جو جس کی فیلڈ ہوتی ہے میں وہ بھی پوچھتا ہوں اس سے. فریٹ ٹرانسپورٹ پہ میں نے تو نہیں دیکھا کسی نے کم کیوں ریٹ.
یا فینومینلی کم کیے بتائیں مجھے, کسی نے کم کیا؟ ایسا بالکل نہیں ہو رہا, اور یہ بعض لوگ تو بزنس سے باہر ہو گئے صرف اسی وجہ سے کہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو ایک بار بڑھی تو وہ کم نہ ہوئی, اور وہ بڑھتی چلی گئی. 18,000 کا جانے والا لاہور ٹرک 2-2 لاکھ میں جانا شروع ہو گیا. چھوٹا ملک نہیں ہو, آپ 7,94,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ بڑا ملک ہو. اگر میں نے کراچی سے پشاور مال پہنچانا ہے تو اٹس اے لانگ ڈسٹنس. تو بہت دکھ کی کہانی ہے کہ ہمارے ٹرانسپورٹر ایک دفعہ جب ریٹ بڑھا دیتے تو اس میں سے کوئی بھی کم نہیں کرتے, اور اس کی وجہ پتہ نہیں کیا ہے. اور جب لاجسٹک کاسٹ بڑھتی ہے تو ٹوٹل میکینزم آف دا سپلائی چین جو ہے نا وہ بزنس کو ڈائریکٹلی متاثر وہ کر رہے ہیں. پیسنجر ٹریفک کیا کرتا ہے, لوگوں کے کنزیومر ہیبٹس کو افیکٹ کرتا ہے, ان کی کنزیومر سپینڈنگ کو افیکٹ کرتا ہے. آپ مجھے بتاؤ مال بردار گاڑیاں کتنی ہوتی ہیں, آپ سڑک پہ چلے جائیں, میں جاتا ہوں نا, آپ لوگ تو گھر سے نکلتے نہیں ہو, گھر سے باہر ہی نہیں جاتے, آپ کو کیا پتا. آپ روڈ پہ نکلو, میں آپ کو بتاؤں, آپ موٹر وے پر نکلو, آپ ہائی وے پر نکلو, زیادہ تر تو آپ کو فریٹ ٹرانسپورٹ ملے گی. آپ دیکھ لو, چیک کر لو, میں چیلنج کرتا ہوں اس جی بالکل اسی طرح. آپ ویٹیج اگر ٹنز کے حساب سے لیا جائے, پیسنجر کی کیا ویٹ ہوتا ہے یار, انٹرنیشنلی بھی ٹنز کے حساب سے, کلوز کے حساب سے میجرمنٹ ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں یہ جو روڈ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس میں کتنے ٹنز جو ہیں وہ پیسنجر جاتا ہے اور کتنے ٹنز گڈز جاتے ہیں؟ صحیح بات ہے, گڈز زیادہ جاتے ہیں. آنسر از دیئر فار یو. اور جہاں پورٹس ہوتے ہیں, جہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اور پھر دیکھیے اچھا خوش آئند بات بھی ہوئی ہے, M6 موٹر وے بنا رہے, مبارک ہو آپ کو. نئی موٹر وے ہمارے بروکروں نے اور ریل اسٹیٹ والوں نے تو خبر چھپا دی ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب شکر ہے M9 پر جو لوڈ تھا وہ اب کم ہو جائے گا. M6 کراچی پورٹ ایریا سے جی بالکل اور سکھر تک جائے گی. اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا, میں آپ کو بتاؤں, جو کہ بڑی اچھی ملک کے لیے بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم بات بھی کر رہے ہیں, گورنمنٹ لیول پہ بھی بات ہو رہی ہے, اور ابھی شنگھائی کونسل پہ کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس پہ بھی بات ہوئی کہ یہ جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں ہماری, کوئی لگ بھگ 12-13 ہیں, ان کو سخت ضرورت ہے کہ وہ اس جگہوں پہ جائیں جہاں پہ پورٹس ہوں, اور ہم اپنے پورٹس آفر کر سکتے ہیں. کراچی کے 2 پورٹس اویلیبل ہیں ان کے لیے, اس میں ہمیں یہی ٹرانسپورٹیشن, یہ اور فیوچر میں کیٹی بندر بھی ہے, اب انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے اور اچھا کرنا ہے, اور ہمیں اپنے تھوڑی سی فیسلٹیز کو, اپنے ہاربرز کی ان کو بھی امپروو کرنا ہے, کہ تاکہ یہ وہ ایزیلی ہمارے, دیکھیں اس سے بلینز میں ریونیو جنریٹ ہوگا. علی آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ ہم شارٹ فال کی جو ریونیوز کی بات کرتے ہیں, کوئی شارٹ فال نہیں ہے ہمارے پاس. وہ شارٹ فال سارے ہمارے ان لینڈ لاک کنٹریز کو اپنی یہ فیسلٹیز پورٹ کی دے کر کے آپ ان کو پورا کر سکتے ہیں بڑے اچھے سے. میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی ایسے ریونیو کی شارٹ فال کی نہیں, ہمارے پاس بہت سارے راستے ہیں اپنے شارٹ فالز کو پورا کرنے کا, اور ہم نے اس پہ بات بھی کی. اس میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم اپنے لاجسٹکس کو, اپنے انفراسٹرکچر کو اگر ٹھیک کر لیں, کاسٹ کو مینیمائز کر لیں, اور کوئی طریقہ نکال لیں جس میں ہمارا سپلائی چین ایکٹیویٹی ٹوٹل جو ہے وہ ان کمپوزیشن آ جائے, تو آپ دیکھیں یہ سارے کے سارے لینڈ لاک کنٹریز ہمارے پورٹس یوز کریں گے, اور ہم بے انتہا ڈالرز میں, بلینز میں ریونیو جنریٹ کر رہے ہوں گے. بڑا اہم نقطہ ہے ناظرین, اکانومی کو ڈائریکشن چاہیے ہوتی, اور مین ایم یہ ہے کہ ڈائریکشن دینے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ پالیسی میکرز ہوتے ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, بزنس کمیونٹی ہوتی ہے. بزنس کمیونٹی کیا کرتی ہے؟ جو ان کے کاروبار کے لیے بہتر ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں, سیاست کے بارے میں نہیں سوچتے. یہ جماعت اچھی ہے, وہ جماعت ایسی ہے, یہ جماعت وہ ہے. نہ سیاسی بیانات دیتے ہیں کہ فلاں جگہ احتجاج یہ ہو رہا ہے, یہ نہیں وہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کام بزنس کمیونٹی کا ہے نہیں. اگر وہ آج اپنے کام پر فوکس کر رہے ہو تو یقین کریں انرجی ٹیرفز ان کنٹرول ہوتے. انرجی ٹیرفز جب بڑھائے گئے, بزنس کمیونٹی کہاں تھی؟ سوالیہ نشان, بہت بڑا سوالیہ نشان ہے یہ. آج کی تاریخ کے اندر آپ آ گئے, آپ نے بولا جی ایشو یہ ہے, وہ کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ اور سائنس پڑھنا ہم نے آپ سے نہیں سیکھنی. آپ کو اپنا پرابلم ہائی لائٹ کر کے اسی وقت اکنامک پالیسی کے اندر چینجز لانے چاہیے تھے, انرجی پالیسی میں چینجز لانے چاہیے تھے, انرجی کے جو معاملات ہیں اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا. آپ کا کام احتجاج نہیں, آپ کا کام دنیا کے سامنے اپنا کوئی آفیشیل موقف پیش کرنا نہیں. یو آر سٹیزنز آف دس کنٹری. You cannot have a statement that is completely opposite to the state line. Yeah, what government is doing. You are not supposed to be doing this, with all due apology. You're supposed to develop economic policies, energy policies. اگر آپ وہ نہیں ڈیولپ کر پا رہے خود انیشلی, تو آپ اس کے لیے سجیشن دو گے. جب دریا, اب کیا بولوں, جب پانی گزر گیا تو اب اس کے بعد ابھی دیکھو یہ سب چیزیں ایپٹ ہوتی ہیں, ٹائمنگ پہ ہر کام کیا جاتا ہے. ساری چیزیں ہوتی چلی گئیں, آپ خاموشی سے برداشت کرتے رہے. کیوں؟ You should have raised a voice. When the thing is happening, you should say it. اب اس سال آپ کو پتہ ہے ٹیکس کے بارے میں اصلاحات آئیں, بزنس کمیونٹی خاموش. اب جب ان پر عمل ہونا شروع ہوا تو ایکٹیویٹ ہو گئے, اوہ یہ کیا ہو رہا ہے, اوہ یہ کیا ہو رہا ہے.
Oh bhai, you should have raised the voice when these things were being done. That is what you are supposed to do. Instead you are into politics and into these things کہ جی ہم اپنے کو اچھے سے پریزنٹ کریں, ہم تقریروں کے اندر جائیں, ہم مجلس یہ مباحثوں کا حصہ بنیں اور ہم محفلوں کا حصہ بنیں اور ہم جناب اہم لوگوں کو تصویریں کھنچوائیں, ان کے ساتھ گلدستے پیش کریں. ارے صاحب آپ نے اپنا کام کرنا ہے, ڈو یور ورک. خیر سوری فار بینگ سو ایموشنل, لیکن کچھ کمال تو کرتا ہوں جو بزنس کا پروگرام کرتا ہوں اور پھر بھی چلتا ہوں. جہاں بھی ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.